اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کا اختتام کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، جو آیت نمبر 286 ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کروں، آج جس طرح ہماری سورۃ البقرہ بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم رات اور اگلا جو دن ہے وہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آج 13 رجب ہے، اور 13 رجب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو آج اس مبارک دن میں ہمارے لیے سورۃ البقرہ کو ختم کرنا، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ ایک اچھی نسبت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمیں جو ہے قرآن پاک پڑھنے اور اللہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ بھی میرا استاد ہے۔ تو اللہ ہمیں اسی طرح پڑھتے پڑھانے کی توفیق دے۔ اور ایک اور آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور مجھے اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا علی پاک نے فرمایا کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں، اپنے اس نصیب پہ خوش ہیں کہ لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا اور مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، کیونکہ جو دوسرے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ تو چوری ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو دولت اللہ نے ہمیں علم کی دی ہے اس سے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور انشاءاللہ کل میں حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت کے حوالے سے، کہ آپ کی ولادت کا جو واقعہ ہے اور پوری اس کے اندر تفصیل جو ہے، کل اتوار والے دن میں ٹائم نکال کے ویڈیو بناؤں گا۔ اب ہم اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا یا اس کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جس نے جو کمایا ہے وعلیہا ما اکتسبت، تو اس پر اس کو عذاب ہے یا اس پر پوچھ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور اے ہمارے رب نہ ہمیں پکڑ ان نسینا او اخطانا، ہماری خطاؤں اور غلطیوں پر جو ہم سے غلطی سے بھول سے ہو گئی ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ اور آخر پہ دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، اور تو ہمارا پروردگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین،
اور ہمیں کافرین یعنی کافروں پر فتح عطا فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اب یہ آیت کے مختلف جز ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے آیت کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے اتنا زیادہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے نماز کے اندر معافی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب اللہ اس پہ بوجھ نہیں ڈال رہا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اب اللہ نے فرمایا جن دنوں میں تم بیمار ہو وہ روزے دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ اب اس میں بھی اللہ کہتا کہ تم بیمار ہو یا ٹھیک ہو تم روزے رکھو ہی رکھو، نہیں، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی ہم جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایک مال مقرر کر دیا اور فرمایا اتنا مال تمہارے پاس ہوگا تب تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر مالدار نہیں تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں۔ جیسے 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی حد مقرر فرمائی، اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارے، اب اللہ کہتا کہ سب لوگوں پہ حج ہے جو مسلمان ہیں، تو فرمایا نہیں، جو طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو انسان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ اس آیت کی تشریح اور اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اب ہمیں یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ ہمیں بھی کسی پہ، اگر ہم کسی سے کام لے رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، کسی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اتنا کام نہ کروائیں کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کو کچھ آرام کا ٹائم بھی دیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں پر فرمایا کہ ہم کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ استاد اپنے شاگردوں کا خیال رکھیں، خاوند اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اور جو نوکر ہوتے ہیں، جو مالک ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ تو اگلا دوسرا حصہ اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اسی آیت کا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور جس نے جو کمایا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کو ہی اس کا عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ تو اب یہ ظاہر تو بات ہو رہی ہے قیامت کی، لیکن پیارے بچوں اور سامعین کرام، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جو کمایا اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ اب مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اس کا اسے ثواب ملے گا۔ جیسے خطبہ حجت الوداع جو آخری خطبہ تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ویسے تو بڑا طویل خطبہ ہے، فرمایا کہ کسی بیٹے سے اس کے باپ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور بیٹے سے اس کے باپ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ کو سزا نہیں ملے گی، اور اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو بیٹے کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یہی اصول اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا عذاب خود ہی اس کو
ملے گا۔ اب یہ تو ایک آخرت کا پہلو ہوا، اب اس میں دنیا کا کیا پہلو ہے؟ اب اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی سست ہوتا ہے، جو کاہل ہوتا ہے، وہ اپنے گول اچیو نہیں کر سکتا، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے برعکس جو آدمی مسلسل محنت کرنے والا ہوتا ہے، محنتی آدمی ہوتا ہے، اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والا ہوتا ہے، پھر وہ جلدی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کہ ایک خرگوش تھا اور ایک کچھوا تھا، تو وہ کچھوا جو ہے آہستہ آہستہ چلتا تھا اور خرگوش جو ہے وہ تیز تیز چلتا۔ تو انہوں نے ایک دن آپس میں مقابلہ لگا دیا، لیکن خرگوش جو تھا اس نے اپنے اوپر غرور کیا، اس نے کہا میری اتنی سپیڈ ہے، وہ تھوڑی دیر بھاگا اور آگے جا کے سو گیا، اور پھر ایسا سویا کہ سویا ہی رہا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھوا اگرچہ اس کی چال آہستہ آہستہ تھی، لیکن وہ مسلسل اپنی منزل کی طرف چلتا رہا، اور وہ خرگوش سے بھی پہلے اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو اس طرح دنیا میں جو سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے، اس کا کچھ لوگوں کو رزلٹ کیسے بدنامی کی صورت میں، برے نام کی صورت میں، جیسے کوئی شرابی ہے تو وہ شرابی کے نام سے، کوئی جوا باز ہے تو وہ جوا باز کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی برے اعمال کی کچھ نہ کچھ تکلیف ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس سے ہم بدنام ہو جاتے ہیں، اور اچھے اعمال کی دنیا میں بھی ہمیں تعریف ملتی ہے، لیکن اصل اس کا جو صلہ ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے جو کمایا پھر اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ اچھا کمایا تو دنیا میں بھی اچھے نام کے ساتھ اس کی شہرت ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کو جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برے اعمال سے بچیں اور اچھے راستے کو اختیار کریں۔ آگے دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب ہم پہ درگزر فرما جو ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، یعنی جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں اللہ اس سے ہمیں جو ہے معافی عطا فرما۔ اب گناہ کیسے ہوئے، یعنی اس پہ ہمیں نہ پکڑ، کیسے نہ پکڑ کہ ہم تیرے عذاب میں جو ہے وہ آ جائیں۔ اور اس حدیث شریف کے اس آیت کے اندر جو ہے یہ جو آخری آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانہ سے عطا ہوئیں۔ یعنی یہ جو 2 آخری آیتیں ہیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی، کہ یہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانے سے مجھے عطا فرمائی ہیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ اور یہ جو آخری آیات ہیں پیارے بچوں، یہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور پھر اس کے بعد یہ جو آخری رکوع ہے، پہلے ایک رکوع سراندے والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو مرنے والا ہے اس کے جو پاؤں ہیں اس کی طرف کھڑے ہو کر پھر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کا معمول ہے، یہ کوئی فرض یا کوئی سنت یا کوئی اس طرح چیز تو نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کی قبر پہ جو ہے وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ رکھی گئی درخت کی، تو حضور نے فرمایا اگر تم کسی قبر پہ درخت کی ٹہنیاں بھی رکھ دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے للہ ما فی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی جو سرخ پتے ہوتے ہیں وہ بھی
اللہ کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تم نے سرسبز ٹہنی رکھی ہے اس کی قبر پہ، یہ بھی مرنے والوں کو فائدہ دے گی، یعنی جب یہ اللہ کا ذکر کرے گی تو اس ذکر کرنے سے، اس ٹہنی کے ذکر سے اس کے عذاب میں کمی آئے گی۔ اگر کوئی سبز ٹہنی کی وجہ سے عذاب میں کمی آ سکتی ہے تو جب ہم قرآن پاک قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور نیچے اس سے سوال و جواب فرشتے کر رہے ہوں گے تو اس سے اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا۔ تو اب آخری آیت کا حصہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یہ والا آیت کا حصہ کہ اے اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اب اس بوجھ سے مراد جو ہے وہ پچھلی امتوں پر اللہ نے جیسے بوجھ ڈالا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ نے بوجھ ڈالا اور ہم پہ حضور کے صدقے وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا شرعی طور پہ۔ جیسے فرمایا کہ بعض گناہوں کی توبہ خودکشی کرنا تھی، یعنی اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اس کی سزا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا تھی کہ خودکشی، تمہیں خود اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، یہ تمہارے گناہ کی توبہ ہوگی۔ تو اب ہمارے ہاں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم خودکشی کرو گے تب، بس تم توبہ کرو گے ہم سے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، اور یہ صدقہ سارا حضور کا ہے۔ اسی طرح ناپاک کپڑے کو جلانا، یعنی اگر کسی کے پاس کپڑا ہے وہ ناپاک ہوگا، اس پہ نجاست لگ گئی ہے تو اس کو جلا دیا جاتا، وہ کبھی پاک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب ہمارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے اس کی جو جگہ ناپاک ہو جائے، ہم اگر اسی جگہ کو دھو لیں، اب بعض لوگ تو یہ بھی غلط سمجھتے ہیں نا کہ اگر بچے نے واش روم کر دی، کوئی نجاست، فار ایگزامپل چھوٹی مثال دیتا ہوں، خون ہمارے جسم سے نکلا اور وہ ذرا سا کپڑوں کے اوپر لگ گیا، اب ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں پورے کے پورے، لیکن یہ مسئلہ غلط ہے۔ جس جگہ پہ جو نجاست لگ گئی ہے اگر اس کو آپ 3 دفعہ پانی اس سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نجاست جو ہے وہ دھل جاتی ہے۔ لیکن پہلی شریعت میں یہ تھا کہ جس کے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی اس کو وہ کپڑا پھر کبھی وہ پہن نہیں سکتا تھا۔ تو اس طرح اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تو ہمارے تو سوٹوں کے سوٹ جو ہے نا وہ سارے جل کے راگ ہو چکے ہوتے ہیں اور مردوں کے اور خرچے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرمائی۔ تو یہ دعا کی جا رہی کہ اللہ جس طرح تو نے پہلے امتوں پہ وزن ڈالا ہے اس طرح ہم پہ نہ ڈال۔ اور گندی کھال کاٹنا، ٹھیک ہے، گندی کھال کو کاٹنا، یعنی اگر کوئی کھال وغیرہ کی چیز بنی ہوئی ہے جیسے کوڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر اس پہ کوئی نجاست لگی تو اس کو ساتھ سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا، اب ہمارے اوپر صرف 2% ہے، اپنے مال سے 2% نکالنا ہے، تو ان کا کیا تھا، چوتھائی مال، یعنی مال کا چوتھا حصہ، 3 حصے پاس رکھو اور 1 حصہ دے دو، اور ہمارے اوپر صرف 2%، یعنی 1000 روپے میں سے کتنے، 100 روپے دینے پڑتے ہیں، یعنی 100 میں سے 2 روپے صرف جو ہے آپ کو جو ہے نا زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، یعنی 2% زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان پہ تھا کہ مال کا چوتھائی جو حصہ ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا، اور ان کے مقابلے میں عام پر نہایت ہی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور یہ ساری آسانیاں اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ تو لیکن ہم ان آسانیوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور آخر پہ یہ دعا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر دنیا اور آخرت میں کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، واعف عنا، ہم پہ درگزر فرما، اور واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی کارساز ہے، مولا کا معنی کاموں کو بنانے والا ہے، فانصرنا، اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین،
یعنی جب ہم کافروں کے آمنے سامنے ہوں۔ تو یہ دعا نماز میں بھی کرنی چاہیے اور اس دعا کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے تمام بچے یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ساری یاد بھی کریں گے اور ساری زندگی اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ہم نے جو پڑھایا ہے اللہ اس کو پڑھانا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جنہوں نے سنا ہے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے اللہ ان کو بھی دونوں جہانوں کی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں بار بار زندگی میں مدینہ دیکھنا اور مکہ مکرمہ کا اللہ حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو بچے ہمارے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر نہیں سنتے اللہ ان کو بھی توفیق دے، ان کو بھی یہ ہمت دے، ان کو اللہ شیطان سے محفوظ رکھے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے سبق کو سنیں۔ انشاءاللہ پیر والے دن سے سورۃ آل عمران کا آغاز کریں گے اور ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔